وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے, آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے. وہ حدیث ہے جی سنن ابی داؤد کے اندر, مسند امام احمد کے اندر, المستدرک الحاکم میں ہے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا خریم الاسدی. وہ بڑے فیشنی صحابی تھے, بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی, جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں, انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے, اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے. تو اب لاڈلے بھی تھے, بڑے فیشن والے بھی تھے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کچھ کہا. آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے. آپ نے صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خریم کا نا, کہ جی ان کی دیکھیں اتنی لمبی لمبی لٹیں ہیں اور یہ. تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں مسند احمد کے المستدرک الحاکم میں, نبی علیہ السلام فرمایا خریم تو بڑا اچھا آدمی ہے, بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا بس پیغام اس کو بھجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے, بس 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. ان کا کیا کہا, یہ بال. اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے. سر یہی وابی میں اور صحابی میں فرق ہے, یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے. آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں, صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے چلتے تھے. آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے. صحابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی, وہ کہتی تھی لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ حاضر ہے جو آپ نے کہا, سمعنا واطعنا. تو حضرت خریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر دیے. بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے, اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام لمبے بالوں میں ان کو دیکھا ہے, اور نہ کبھی ان کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی ہے. اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے لگاتے ہیں نا, تو موت قبول ہے, داڑھی قبول نہیں, فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں, ٹخنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے.